الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جبری انسان پیدا کر، جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے صرف نبی کے یاروں سے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو کرتا صرف محمد رسول اللہ کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی جب نام آئے اللہ کے نبی کا تو صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام صدر احترام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے وہ عرض کرنی ہے۔ اگر آپ حضرات نے توجہ سے اس حدیث کو سن لیا اور اس کو یاد کر لیا، عمل کے لیے سے سنا، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ آج ہمارے اندر سے دین کی محبت نکل گئی ہے، نماز کی اہمیت اور محبت ختم ہو چکی ہے، دنیا پرستی دنیا طلبی ہمارے اندر آ گئی ہے، آخرت کی طلب اور فکر اور جنت کی طلب ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ شادی بیاہوں میں ہم گانے اور ناچ اور بھنگڑوں کے طلبگار ہیں، اگر دین کا کوئی پروگرام ہو تو وہاں جانے کا دل نہیں کرتا۔ سود، رشوت بازاری، ظلم یہ بتاتا ہے کہ ہم آخرت سے بہت غافل ہو چکے ہیں۔ فکر آخرت، طلب جنت ہمارے دل سے نکل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہی فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے من کو گندگی سے پاک کر لیا۔ تسبیح پڑھنا آسان ہے، مسجد کی صفائی کر لینا یہ بڑا آسان ہے، اندر کی صفائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہمارا اندر گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، نفرت سے، حسد سے، ظلم سے،
دین کی بغاوت سے اندر بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محبوب کی عادت شریفہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نماز پڑھا لیتے تھے، صحابہ کرام کی طرف رخ کرتے تھے، رخ کرنے کے بعد محبوب فرماتے تھے اگر کسی نے خواب دیکھا ہو مجھے بتاؤ، میں محمد اس کی تعبیر بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جب خواب دیکھتے تھے تو ان کی تعبیر میرے اور آپ کے آقا بتایا کرتے تھے۔ اور کبھی اگر صحابہ کرام یہ کہہ دیتے کہ ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا، تو پھر محبوب نے اگر خود خواب دیکھا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اگر تم نے نہیں دیکھا تو میں نے ایک خواب دیکھا، جو رات کو میں نے خواب دیکھا میں محمد اپنا خواب تمہیں سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن رکھو، میرا اور آپ کا خواب وہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ہم خواب دیکھیں جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی ولی کتب ابدال میرے نبی کے بعد کوئی بھی خواب دیکھے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خواب دیکھیں سچا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یہ ہم میں اور نبی میں فرق ہے۔ ہم سو جائیں ہمارا وضو ختم، نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سو کر اٹھو تو وضو کیا کرو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ سونے کی حالت میں تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہو، وضو کیا کرو۔ لیکن اللہ کے نبی سو کر اٹھے فوراً مسجد میں گئے، جا کر صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا، فرمایا ہمارے لیے حکم ہے کہ جب سو کر اٹھو تو وضو کرو، خود آپ سو کر اٹھے فوراً آ کر نماز پڑھا لی، وضو نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ میری اور امتی کی نیند میں یہی فرق ہوتا ہے، تم سوتے ہو تو غافل ہو کر سوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، محمد کی آنکھیں سوتی ہیں، دل اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ نبی میں اور امتی میں فرق ہے۔ مجھے پسینہ ہے بدبو ہے، آپ کو پسینہ ہے بدبو ہے، میرے نبی کو پسینہ ہے تو مشک و عنبر اور کستوری بھی میرے نبی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں بات کروں جھوٹی ہو سکتی ہے، کوئی بات کرے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیشن گوئی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا نبی بات کرے تو اس کی بات میں شک بھی نہیں ہو سکتا، ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سمجھے کرو مسئلے۔ میرے نبی نے خواب دیکھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حدیث اگر سمجھ لی تو آپ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں دل میں فکر آخرت پیدا کرو، جنت کی طلب پیدا کرو۔ دنیا کے جتنے محلات بن جائیں ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اگر جنت میں پہنچ جائے زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی۔ صحابہ میں یہی چیز تھی، وہ جنت کے طلبگار تھے، تلاش کرتے تھے جنت کہاں ملے گی۔ میرے محبوب نے نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف رخ کیا، ہے تو میں سے کوئی جس نے خواب دیکھا ہو مجھ کو بتاؤ میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، لیکن آج خواب کی تعبیر بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر خواب دیکھو تو اپنے جو ہمدرد ہو، اپنا خیر خواہ اس کو سناؤ، ہر کسی کو بھی نہ سناؤ۔ بندہ اچھا خواب دیکھتا ہے برا ہے ہر کسی کو سناتا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ اگر کسی حسد والے کو سنایا اور اس نے تعبیر ویسے دے دی تو خدا نہ خاصہ ویسے ہو جاتا ہے۔ کسی مخلص کو سنایا کرو، وہ برا خواب بھی ہو تو اچھی تعبیر دے گا۔ محبوب نے فرمایا تم نے دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ محبوب نے فرمایا پھر میں نے خواب دیکھا ہے، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ محبوب نے خواب سنایا، بڑا لمبا خواب ہے لیکن اس میں چھوٹی بات آپ کو ذکر کروں گا۔ پلے باندھو، فکر آخرت پیدا کرو۔ محبوب نے فرمایا میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں تمہیں خواب سناتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا مجھے اللہ نے خواب میں قیامت کا منظر دکھایا ہے۔ قیامت کا منظر کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ آج اگر گرمی میں کوئی کھڑا کر دے، اوپر پنکھا ہو، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابھی سائے میں بیٹھے ہیں، بجلی چلے جائے ہم تڑپ جائیں گے۔ اس دن کا سوچا ہے جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، ماں اپنے بیٹوں کی نہیں ہوگی، بیٹے اپنے ماں کے نہیں ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء ہے، داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہو گئے۔ قربان جائیں صحابہ پر، میرے نبی کی ہر ادا کو یاد کیا ہے۔ کتنے بال سفید تھے وہ بھی صحابہ نے گن کر بتا دیے، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے بال سفید ہو، ہم کالے خضاب لگا کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مہندی لگاتے ہیں کہ چھپ جائے۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک بالکل کالی تھی، پھر بھی آپ چاند سے زیادہ حسین لگتے تھے۔ میرے نبی کے 17 بال سفید ہو گئے، پھر بھی محمد چاند سے زیادہ حسین لگتے تھے۔ میرے نبی کے حسن میں کمی نہیں آ سکتی، میرے نبی کا حسن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ 17 بال سفید ہو گئے۔
صحابہ نے کہا محبوب آپ تو بوڑھے ہو گئے، کل شیبتا آپ بوڑھے ہو گئے، 17 بال سفید ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں بوڑھا ایسا نہیں ہو گیا، شیبتنی حورت والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، جب قرآن میں اللہ نے قیامت کے منظر ذکر کیے ہیں، میں محمد قیامت کے منظر پڑھ کے میں محمد بوڑھا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 بال قیامت کا دن پڑھ کے جنت کے، یعنی قرآن میں میرے نبی کے 17 بال سفید ہو گئے، کوئی کسی کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ قرآن ہے، کیا ہے بولو؟ میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کی محفل میں قرآن پڑھا جاتا تھا، گانے اور قوالی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ جاری لگاؤ، قرآن بتائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ میں مر رہا ہوں، میرے پاس نیکی نہیں ہے، ایک نیکی تو دے دے۔ بھائی کہے گا بھائی دنیا کے اندر تھا، تو نے کمایا مجھے کھلایا، تو بڑا تھا کما کما کے بڑا ہو گیا ہے، تو نے دنیا میں مجھے کھلایا ہے، یہ قیامت کا دن ہے، میں بھائی بھی تیرا نہیں ہوں، میری آنکھوں سے ہو جا میں تجھے ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ اپنی جوانی اپنے بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں باپ جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ ساری دنیا سو رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ جوانی پگھلا دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، سردی کا پتہ نہیں، گرمی کا پتہ نہیں، رات کا پتہ نہیں، دن کا پتہ نہیں، ہر وقت بچوں کی فکر ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، رات کو نیندیں نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ بچوں کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے۔ یہاں باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، یہی بیٹے آئیں گے، بیٹیاں آئیں گی، ابا جی دنیا میں بڑی محبت کرتے تھے، اپنے آپ کو پگھلا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، ایک نیکی کم ہو رہی ہے، دے دو تاکہ جنت میں چلا جاؤں۔ وہ باپ بھی کہے گا وہ دنیا میں نے سب کچھ ختم کیا، یہاں میں خود اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ ایک نیکی جگہ پر نہیں دے سکتا۔ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ کئی بچے پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت ماں کی روح نکل گئی، ماں سب کچھ پگھلا دیا اپنے بچوں کے لیے۔ کئی واقعات آپ دیکھتے ہو، ماں نے اپنی جان دے دی، اپنے بچے کو بچا لیا، لیکن قیامت کے دن اسی وہی بچے آئیں گے اپنی ماں کے پاس، ایک نیکی تو دے دو، وہ کہے گی آج میں خود کھڑی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا بنے گا، ایک نیکی ماں نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، لیکن آج میرے نبی نے فرمایا من قال سبحان اللہ والحمدللہ، فرمایا جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ زمین و آسمان کے درمیان نیکیوں کو، یہ جو خلا ہے نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ آج تجھے فرصت نہیں ہے، اللہ کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، لیکن ہم مانگنا نہیں چاہتے۔ اس لیے بہلول کے بارے میں آتا ہے، بیٹھے تھے بازار میں، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کی سنت کرا رہا ہوں۔ اللہ والوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ بولو، اللہ اور بندوں کی سنت کراتے ہیں۔ یار نماز پڑھ لو، تبلیغ والے آتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمیں؟ یار آؤ مسجد کی طرف، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حقیقت ہے، دیکھ کر رونا آتا ہے، اذان ہو گئی ہے، مسجد کی جماعت تیار ہے، گزر کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے؟ کام جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندہ اذان نہیں سنی، ٹائم ہے نماز کا، نماز پڑھنے کے لیے لوگ چلے، تو گزر کے جا رہے ہیں، تجھے نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ بازار میں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھے ہو؟ بندوں کی اور اللہ کی سنا کرا رہا ہوں۔ یہ مان کیا ہو گیا؟ سنا ہو گئی؟ نہیں جی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میرا گھر کھلا ہوا ہے، کوئی چیز لگانی بھی نہیں ہے، گھر سے نکلو، وضو مسجد میں کرو، پنکھے مسجد کے ہیں، دریاں مسجد کی ہیں، جا کر مفت بیان سنو، 1 روپیہ دینا تو کچھ نہیں لگتا، آؤ راضی مجھے کر کے جاؤ۔ بندے کہتے ہیں نہیں میں دکان پہ بیٹھا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں نے اپنی کاشت رزق فصل میں کرا ہوں، ٹائم نہیں، میں اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ پھر اگلے دن یہی بےلول کہاں بیٹھا تھا؟ بولو قبرستان کے اندر۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بندوں میں اور اللہ میں سنا کرا رہا ہوں۔ پھر ہو گئی، پھر میں اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں موقع دے، ہم نماز پڑھتے ہیں، موقع دے تصویر پڑھتے ہیں، موقع دے سچ بولتے ہیں، موقع دے حق کہتے ہیں، اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا، ٹائم دیا تھا ختم ہو گیا۔ کیا سمجھایا اپنے آپ کو؟ یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، میں بتاتا ہوں، جن قیامت کا منظر اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، قیامت کا منظر، ہر بندہ پریشان حال ہے، پسینے میں شرابور ہے، بال بکھڑے ہوئے ہیں، آنکھیں چدرائی ہوئی ہیں، ہر بندہ پریشان کھڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ نے یہ قیامت کا منظر مجھے دکھایا۔ پھر اللہ میرے نبی نے فرمایا، میں نے نبیوں کو دیکھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں، نبی بھی کہہ رہے ہیں نفسی 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 نفسی، نبی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بچا۔ میں نے دیکھا ایک نبی ایک امتی، کوئی نبی ہے 2 امتی، کوئی نبی ہے 10 امتی، کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ 100 امتی۔ فرمایا کوئی ایسا بھی نبی تھا ساری زندگی محنت کی، کسی نے نہیں مانا، اکیلا نبی پڑا ہوگا۔ ایسے ضد کرنے والی بھی قوم موجود ہیں، دعا کیا کرو اللہ ہمیں ضد سے بچائے۔ ابو جہل جہنم میں گیا تو ضد کی وجہ سے گیا ہے، ابو بکر خلیفہ بلا فصل بنا تو محمد رسول اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے بنا۔ چچا ابو لہب ہے، ضد کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے۔ کالا بلال ہے، میرے نبی کی بات کو مانتا ہے، چلتا مکے کی سرزمین پہ ہے، قدموں کی آپ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ ضد سے بچائے، ضد نہیں کرنی،
कुरान की बात है, नबी की बात है, फौरन माननी है, जिद नहीं करनी। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने क़यामत का, एक नबी ऐसे भी थे जिनके मानने वाले कोई नहीं, अकेले खड़े हैं, तुम अकेले क्यों ना हो? अल्लाह रात दिन लोगों को बुलाया, ये कहते थे टाइम नहीं है, किसी ने बात नहीं मानी, अकेले भी खड़े थे। अब तवज्जो करो, मेरे नबी सुना रहे हैं, फरमाया मैंने इधर देखा बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है लोगों का, बहुत बड़ा इस्तिहाम। मैं समझा कि ये मेरी उम्मत है। मैंने कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत नहीं, ये मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत आ रही है। जब मैंने उधर देखा, फिर मुझे अल्लाह ने कहा इधर देखो। मैंने जब इधर देखा तो मेरी उम्मत इतनी थी कि 40 सफ़े 1,40,000 नबियों की और 80 सफ़े क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद अकेले की। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी की उम्र, नबूवत की उम्र थोड़ी है, काम ज्यादा है। 1000 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है, 950 साल तबलीग है, मानने वाले काफी 950 साल में। फिर मेरे नबी की उम्मत जो उम्र है नबूवत के बाद कितनी है बोलो? 13 साल मक्का की और 10 साल 23 साल, कितनी है बोलो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी है? 950 साल, मानने वाले 81। तेरे मेरे नबी की सिर्फ 23 साल, वो भी जंगों में, 13 साल मक्का में जुल्म बर्बरियत, 3 साल शेर अबी तालिब की कैद, मक्का में जाने नहीं देते, तबलीग करने नहीं देते, अगर कोई कलमा पढ़ ले उसको मारते हैं। ये 13 साल जिंदगी है, हत्ता के निकलने पर मजबूर किया, हिजरत कराई। जब मक्का मदीना में पहुंचे फिर चैन नहीं लेने दिया। जंगे बदर पहले साल, फिर जंगे और दूसरे साल, फिर जंगे खंदक आ गई, फिर जंगे खैबर आ गई, फिर जंगे हुनैन आ गई। 28 जंगे, 300 सरिये, मेरे पैगंबर से 10 साल लड़े। 13 साल यहाँ सुकून नहीं लेने दिया, 10 साल वहां सुकून नहीं लेने दिया। उनकी उम्र 9,500 साल और फिर 950 साल, मानने वाले सिर्फ 81 हैं। तेरे मेरे पैगंबर की ऐलानी नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल की जिंदगी है, वो भी 10 साल चैन नहीं है। कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं 23 साल आपको शेर अबी तालिब पे कैद होना पड़ रहा है, कहीं पर हिजरत पे मजबूर किया जा रहा है। जब आप मदीना पहुंचते हैं फिर जंगे की सन्नत कर दी गई, कहीं जंगे खैबर है, कहीं जंगे ओद है। मेरे पैगंबर को 10 साल भी सुकून नहीं मिलने दिया। कुर्बान जाए अपने पैगंबर की जूतियां मुबारक पर। 23 साल का अरसा गुजरने के बाद, जंगे लड़ने के बाद, जब हिज्जत और विदा के मौके पर तेरा मेरा पैगंबर खड़ा था तो तेरे मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, और मेरे सहाबा बताओ दीन मैंने तुम तक पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया? बताओ कोई चीज तुमसे रह गई हो तो बताओ। सहाबा ने कहा आपने खुशी बताई, आपने गमी बताई, आपने बैतुल्लाह जाना बताया, मस्जिद में जाना बताया, शादी बताई, गमी बताई, जन्नत बताई, खलवत बताई, नमाज के तरीके बताए, ज़कात के तरीके बताए, रोजे के तरीके बताए, हज के तरीके बताए, सिला रहमी बताई, माँ का अदब बताया, बाप का अदब बताया, रिश्तेदारों का अदब बताया, हमसायों का अदब बताया। आपने हकूक़ुल इबाद बताए, हकूक़ुल्लाह इबाद बताया। मेरे पैगंबर आपने दीन हम तक पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने भी फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मेरे पैगंबर तेरे सहाबा जमीन पे तेरी नबूवत की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह अर्श से कुरान बनाकर तेरी सदाकत की गवाही मांग रहा है। बात 950 साल है, बंदे 81 हैं, यहाँ 23 साल की उम्र है और मानने वाले कितने होंगे? तेरे मेरे नबी ने फरमाया। फिर सहाबा ने आगे दिन पहुंचाया, ताबीन ने कलमा पढ़ा, ताबीन ने पढ़ा, तबा ताबीन ने पढ़ा, फिर उनके बाद पढ़ा, आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पढ़ेंगे, आगे पहुंचा रहे हैं। क़यामत की सुबह तक सारे दीन तो मिल सकते हैं, मोहम्मद का नाम नहीं मिल सकता। क्या सल्लल्लाहु। मैं अपनी उम्मत को देखकर खुश हो गया, लेकिन यहां पर जो मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, मैं देखा मेरी उम्मत ज्यादा है। साहब ने पूछा महबूब क़यामत के दिन उम्मतें बाकी नबियों की भी होंगी, आपकी भी होगी, अपने उम्मती को आप कैसे पहचानेंगे? इतने ज्यादा लोगों में आप कैसे पहचानेंगे? रश हो तो बंदा अपने को नहीं पहचान सकता, आप कैसे पहचानेंगे? मेरे महबूब ने फरमाया पहचानने की क्या बात है, अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़े हों दूर से नजर आएंगे या नहीं आएंगे? साहबा ने कहा होंगे। फरमाया मेरे उम्मती जब नमाज पढ़ते हैं ना, वुजू करते हैं, इनके चेहरे क़यामत के दिन चांद से ज्यादा रोशन होंगे। मैं नमाज और वुजू की वजह से अपनी उम्मती को पहचान लगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जो अब नमाज के करीब ना आए, मस्जिद के करीब ना आए, वो सोच रहे हैं कि कल क़यामत के दिन हमारा क्या बनेगा, चेहरे रोशन होंगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत आई। अब तवज्जो करो, अल्लाह ने अपने नबी से वादा किया, मेरे पैगंबर आपकी उम्मत आई बाद में, आपके सबके जन्नत में सबसे पहले जाएगी। आई बाद में, लेकिन आपकी बरकत से जन्नत में सबसे पहले जाएगी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत के 70,000 आदमी आपकी उम्मत में, वो मैं बेहिसाब जन्नत में भेजूंगा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इनकी तादाद बढ़ा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब चल मैं तेरी दुआ की बरकत से इनकी तादाद बढ़ा देता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। जब ये हदीस सुनो तो कहा करो अल्लाहुम्मा जालनी मिनहुम, अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। सारे दुआ करो अल्लाहुम्मा जालनी मिनहुम। 70,000 बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं। हमने सुना, हमें कोई इस हदीस की परवाह नहीं हुई, सुना तो कोई फिक्र नहीं हुई, लेकिन वो तो सहाबा थे। मेरे नबी ने ये बात कही, नमाज पढ़ाई, घर तशरीफ ले गए।
پیچھے ظہر کی نماز تھی, صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہیں, آپس میں گفتگو کرنے لگے, یار وہ کون لوگ ہیں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے, ہم بھی وہ کام کریں تاکہ بے حساب جنت میں چلے جائیں. وہ صحابہ تھے, ہماری طرح نہیں کہ ہم نے سنا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انہیں کہا یار بے حساب جائیں گے, وہ لوگ کون ہوں گے, وہ عمل ہم بھی کریں تاکہ ہم بھی بے حساب جنت میں جائیں. بیٹھے رہے, میرے نبی گھر چلے گئے ظہر کے وقت. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, اب جب آپس میں پوچھنے لگے تو ایک صحابی نے کہا یار شاید وہ بندے ہوں جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑی ہو. دوسرے نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ بندے ہوں گے جنہوں نے روزہ نہ چھوڑا ہو. ایک نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ ہوں گے جس نے جو اپنے مال کی زکات دیتا ہو. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہو جو ساری زندگی حلال کھائے, تب سے کھا لے. میرے بھائیو آپ حیران ہوں گے, یہ تب سے ظہر کے وقت سے شروع ہوئے, کوئی صحابی گھر نہیں گیا, عصر کی اذان ہو گئی, کہو سبحان اللہ, وہیں بیٹھے ہوئے تاکہ پتہ چلے ان کی صفات کیا ہے, ہم بھی بے حساب جنت میں جائیں. آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جب اذان بلال نے دی, میرے نبی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے صحابہ وہیں کے وہیں بیٹھے تھے. میرے نبی نے دیکھا تو حیران ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا لگتا ہے تم گھر نہیں گئے, یہی بیٹھے ہو, تمہاری ترتیب سے یہی لگتا ہے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا آپ نے جو فرمایا ہے کہ بے حساب 70,000 جائیں گے, جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم عمل کریں, ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تم نے کیا سوچا؟ کہا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے نمازی, کوئی کہتا ہے روزے دار. ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ آئیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے جو بے حساب جائیں گے تاکہ ہم بھی عمل کریں, ہم بھی جنت میں بے حساب چلے جائیں. یہ فکر ہے, یہ ہمیں فکر ہے کہ دنیا کتنی کمانی ہے, اپنی دولت کتنی بنانی ہے, آخرت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے. 10 روپے کے پیچھے 100 کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں, 500 کے پیچھے 1000 کے پیچھے آخرت برباد ہو جائے, پرواہ نہیں. صحابہ وہ بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یسترقون ولا یکترون, فرمایا ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. کہو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا بتائیں. میرے نبی نے فرمایا لا یسترقون. اب توجہ سے یہ بات سنو, جنت میں بے حساب جانا ہے تو سنو. میرے نبی نے فرمایا لا یسترقون, وہ بندے ہوں گے جو کبھی بھی چاہے جائز ہو یا ناجائز اپنے بازوؤں پر, اپنے بچوں پر, اپنے بیویوں پر, اپنی اولادوں کے بازوؤں پر کبھی وہ تویز نہیں باندھے گی. لا یسترقون کا کیا معنی ہے؟ تویز وہ نہیں باندھے گی. کیوں؟ تویز جائز ہے, اگر قرآن کی آیت تو جائز ہے, پہلے علماء دیتے تھے, لیکن آج کے دور میں علماء نکاح حرام ہے. کیا ہے بولو؟ کیونکہ دینے والا بھی دکانداری چمکا رہا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ تویز ملے گا میرا کام بن جائے گا, حالانکہ کام تویز نہیں بناتا. تو وہاں کام کون بناتا ہے بولو؟ اکثر تویز دینے والے اور لینے والے رب کائنات کی قسم ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. آپ تویز جو دیتے ہیں پھر ان کی تویز اٹھا کے دیکھو, شرکیہ باتیں لکھی ہوتی ہیں, کفریہ باتیں لکھی ہوتی ہیں, شیطان سے مدد. مجھے کسی نے تویز دکھا ہے, حالانکہ بندہ بھی اچھا ہے, عقیدہ صحیح ہے, لیکن ہنومان, بھگوان, جنات, بتوں کی تصویریں بنی ہوئی, شیطان سے مدد مانگ رہا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس بندے کا ایمان بچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یسترقون, وہ ساری زندگی تویز کے قریب نہیں جائے گا. رقیہ اس کو کہتے ہیں, منکنے باندھنے, رقیہ کرنے, اس کے قریب نہیں جائے گا. اور ولا یکترون, وہ بندہ فال نہیں نکالے گا. پہلے مشرکین مکہ کی عادت ہوتی تھی, جب کام کے لیے جاتے تھے تو اس وقت وہ تیر فال کے تیر نکالتے تھے. ایسے تیر نکالا, اگر لکھا ہوا آ جائے کرو کام تو کرتے تھے, اگر لکھا آتا نہ کرو تو نہیں کرتے تھے. حالانکہ اللہ نے فرمایا ان تین کے فالوں سے کچھ نہیں ہوتا, اگر میں کام بنا دوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کام روک نہیں سکتی, اگر میں روک دوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کام بنا نہیں سکتی ہے. لیکن وہ تیر نکالتے ہیں. جیسے ہم آج کل وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنا سڑکوں پہ, ہم جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں, وہ طوطے بیٹھے ہوتے ہیں, جی ہمارا ذرا نکالے نا آپ قسمت کے فال. مجھے آپ بتاؤ, جس کے ہاتھ میں قسمت کا فال ہو وہ خود 10 روپے دے کر لوگوں کے فال نکالے گا؟ لیکن ہم ضرور جاتے ہیں, ہاتھ دیکھو جی ایک فال نکالو. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ عراف, ایسے نجومی, ایسے فال نکالنے والے, طوطے اٹھانے والے, ہاتھ دیکھنے والے, میرے نبی نے فرمایا جو ان تک پہنچے گا پھر 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا. جا کے دکھاتے ہو ہاتھ ان کو 10 روپے دے کر, اگر ان کے ہاتھ میں قسمت تھی وہ 10 روپے لیتے. مجھے بتاؤ, قاری حنیف جو نبینا صاحب ہے وہ اپنا واقعہ نہیں سناتے کہ میں آ رہا تھا بیان کر کے, ایک آدمی قسمت کی حال بتا رہا ہے, میں نبینا تھا, میں رکا, میں نے کہا چلو ذرا اس کا امتحان لیتے ہیں, لوگ جو سارے کٹھے ہیں ان کو بھی بتائیں, بھائی ان کو کچھ پتہ نہیں. میں گیا, میں کہ جی میں اندھا ہوں, میرا ہاتھ دیکھو, میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے دان دب لائے, ان کی شادی کتنا تھی. انہوں نے ہاتھ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا تیری شادی نہیں ہو سکتی.
तुझे कौन देगा? एक मौलवी ऊपर अंधा, इधर से मौलवी और ऊपर से अंधा। उन्होंने कहा इसी को कौन देगा? उन्होंने कहा चल चल मौलवी तुझे कोई नहीं देगा। कहते मैंने जूती उतारी, मैंने उसको 2-3 लगा जोर से, मैंने कहा तेरे बाप के 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? लोगों को मैंने कहा जी मुझे अंधे को देखकर तेरी शादी किस्मत में है ही नहीं। इन बगैरतों को कुछ पता नहीं लगता, अपना ईमान भी बेच जाता है, दूसरों का ईमान बेच जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया मन आता अर्राफ, जो आदमी नजूमी के पास तोते फाल निकालने वाले, और जी मेरी किस्मत का हाल बताओ, मैं ये कारोबार कर रहा हूँ चमकेगा या नहीं, वो बताता है आगे ये होने वाला है। और आजकल तो दफ्तर बने हुए हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े बड़े एमपीए लोग और जो बड़े बड़े जनाब मेमन लोग, वो फोन करते हैं बताओ आज लिबास कौन सा पहने, बताओ आज खाना कौन सा खाएं, बताओ आज कौन सी गाड़ी में जाएं। वो बताते हैं आज सफेद रंग पहनना है, अगर नीला पहनोगे तुम्हें नुकसान हो जाएगा, आज फलां गाड़ी में जाना है, अगर उस गाड़ी में जाओगे नुकसान हो जाएगा, आज काम पे नहीं जाना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये फोन करते हैं दफ्तरों में, मैंने अपने बेटे की शादी रखनी है, बताओ कौन सी तारीख में रखें, वो बताते हैं फलां तारीख में रखनी है, अगर फलां में रखोगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर उसी के वो पाबंद रहते हैं, सुबह सुबह फोन जाता है बताओ आज क्या खाना है, बताओ आज क्या करना है, वो पाबंदी लगाते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा। तेरे मेरे पैगंबर ने फरमाया मन आता अराफन, जो बंदा अराफ के पास आ जाए एक तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, अगर अकीदा उसका पक्का हो गया वो तो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, जब दुनिया से जाएगा तो काफिर बन जाएगा। बताओ अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं जानता, जोर से कहो ये सब झूठ है या फराड है? बोलो है या नहीं है? बोलो। हम जा रहे हैं गली, आगे से बिल्ली निकल गई, हम कहेंगे आज काम नहीं होगा, आज नहीं जाते, बिल्ली जो निकल गई है। ये औरत है कितनी बार है, अगर मेरे घर में आ जाएगी बच्चा मर जाएगा, फलां बंदे ने देख लिया तो मेरा बच्चा, औरत ने देख लिया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। फिर तू अपने आप को मुआयद कहता है, अल्लाह की कसम अगर तेरा ये अकीदा बन गया कि फलां औरत की वजह से मेरा बच्चा मरता है, तो अपने आप को मुसलमान कहता है, तेरा ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अल्लाह ने जो फरमाया वह तो ही वयुमीत, जिंदगी भी मेरे हाथ में है, वो भी अपने अकीदों को दुरुस्त करो। तुम्हारे नौजवान लड़के हाथों में कड़े बांध के घूम रहे, काले करे लाल करे, वो बताते हैं जी काला कलर पहन लोगे नजर नहीं लगेगी, ये जी नगीने पहन लो, फिरोजे नगीने, ये अगर पत्थर तेरी किस्मत से मिल गया किस्मत चमक जाएगी। अगर पत्थर पे ईमान रखा तो अबू जहल कितना मुशरिक होकर मरेगा, वो भी पत्थरों पर ईमान रखते थे, तू भी पत्थर पर ईमान रखता है। अंगूठी पहनना जायज है, कोई मुस्तहब है, जायज भी नहीं, यानी अगर नहीं कोई ना पहने जिंदगी बात तो क्या गुनाह हो जाएगा। लेकिन फिरोजे तलाश करते हैं, पत्थर तलाश करते हैं, मेरी किस्मत नाल सही पत्थर मिल बने, अगर वो पहन लिया इसको नहीं उतारना। हमारे ऐसे ऐसे बंदे खोखरा में गए हैं जिनकी दोनों उंगलियां पत्थर से भरी हुई हैं, लेकिन खाने को लुकमा भी नसीब नहीं होता था, बच्चे ने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। फिर वो नबी ने कहा है खाली तुम्हारे अकीदे खराब करे, आपको अल्लाह ने गाड़ी दी 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख की गाड़ी, और ऊपर से अकीदा भी माशाल्लाह दुरुस्त है। आप गाड़ी के नीचे जरा झांक कर देखें, वहां जूती, एक जूती बच्चे की जो है वो लटकी होती है, भाई क्यों लटकी है? भाई इसी की वजह से गाड़ी बच जाएगी, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की कसम अगर जूती लटकाई तेरा ईमान खत्म हो, मत जा। जूती क्यों लटका रहा है? जिस अल्लाह ने 50 लाख की गाड़ी दी है वो अल्लाह हिफाजत नहीं कर सकता? जूती नहीं हिफाजत कर रही है? कोठी बनाई, बंगला बनाया, 20 लाख लगाए, ऊपर हांडी रख दी, खोखरा घूमो, खोखरे में घूम लो। अक्सर घरों के ऊपर हांडी रखी हुई है, तो शायद गिर ना जाए, ये हांडी बचा रही है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये हांडी बचा रही है, ये रखा हुआ ईमान खत्म। कब्रों को सजदे, फकीरों से, मज़ारों पर नजर नियाज, चादरें, ये है यतून वला यततय्यरून, वो नजर नियाज गैरुल्लाह की नहीं करेंगे, चादरें गैरुल्लाह की नहीं डालेंगे। है चादरों की जरूरत गरीबों को है, मस्कीनों को है, कब्रों को नहीं है। अल्लाह की कसम अगर कब्रों पर नजर नियाज की चादरें डालना जायज होता तो मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी की कब्र को चादरों से भर के रख देते। मुझे बता मेरे नबी की कब्र मुबारक से कोई आला कब्र है? बोलो। मेरे नबी से कब्र से कोई आला है? ये तो कब्रें हैं, मेरे नबी की कब्र तो रियाज़ुल जन्नह है, ये तो कब्रें हैं। मेरे नबी की कब्र मुबारक पर जन्नत भी नाज करती है, कहो सुभान अल्लाह। साहबा कब्र मुबारक को चादरों से भर देते, लेकिन एक चादर भी अबू बकर के उम्र के दौर में साबित करके दिखाए यहाँ भरी हुई है। ये दरबार है, इसकी जगह से लक्कड़ नहीं काट सकते, इसकी जगह से कोई चीज नहीं मांगते हो जाओगे। मस्जिद के पत्ते उतार लो, अंदर नहीं होगे। मस्जिद के मैट उतार लो, मस्जिद दरिया उठा लो, टूटियां लगाना खोल लो, उस वक्त अंदर नहीं हो। हाँ दरबार के लिए अगर वहां से लक्कड़ तोड़ी तो अंदर हो जाओगे। अल्लाह कहता है काफिर, मेरे घर के बारे में मेरा अकीदा ये है, जो चोरी कर तू चोरी करता चला जाए, और जो कब्र वाला कुछ नहीं कर सकता, वहां की लक्कड़ को नहीं तोड़ता। मेरी मस्जिद के अंदर कभी दरी सफाई करने के लिए नहीं आया, और कब्रों में जाकर तू नजर जाने करता है, तो तेरा
عقیدہ کہا گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون، وہ بد شگون نہیں ہوں گے، وہ شرک نہیں کریں گے، کڑے نہیں باندھیں گے، قبروں کے سامنے نہیں جھکیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کی یاری ہوگی تو اللہ الرحمن سے ہوگی۔ ہاں وہ لوگوں کے تانے برداشت کریں گے، لوگ ان کو پتہ نہیں وہابی پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، لیکن وہ علی ربہم یتوکلون، وہ جھکیں گے تو کس کے سامنے؟ بولو، وہ نظر و نیاز کریں گے تو کس کے نام کی؟ وہ اگر خیرات دیں گے تو کس کے نام کی؟ سبیل لگائیں گے تو کس کے نام کی؟ بکرے چھکرے دیں گے تو کس کے نام کا؟ ذبیحہ کریں گے تو کس کے نام کا؟ طواف کریں گے تو کس کے نام کا؟ نماز پڑھیں گے تو کس کے نام کی؟ اگر زکات دیں گے تو کس کے نام کی؟ ان کی زندگی ہوگی تو کس کے نام کی؟ موت ہوگی تو کس کے نام کی؟ یہ لوگ ہوں گے بے حساب جنت میں ہنستے ہوئے چلے جاؤ، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا ایک صحابی اوقاشا کھڑا ہو گیا، کہو سبحان اللہ، کہنے لگا اللہم اجعلنی منہم، کہنے لگا اعوذ باللہ علی ان یجعلنی منہم، میرے پیغمبر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، کہو سبحان اللہ، ان لوگوں میں شامل کرے۔ میرے نبی نے جب دیکھا وہ ایسے کھڑا ہو گیا، میرے نبی نے جنت کی طلب دیکھی تو میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعل منہم، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے اوقاشا کو ان میں شامل کر دے، کہو سبحان اللہ۔ اوقاشا نے کہا میرے یارو، میرے نبی کے یارو، نبی کے تابعدارو، مجھے اوقاشا کو مبارکباد دو، کیونکہ ہر ایک کی زبان میں شک ہو سکتا ہے، محمد کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ زبان ہے، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں کلمے پڑھتی ہے، یہ تو وہ زبان ہے کہ عمر کو مانتی ہے، دوسرے دن عمر محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اللہم اجعل منہم، جب دعا ہوئی تو ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا محبوب جب جنت دے رہے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ محبوب نے فرمایا سبق کا بھی ہاں اوقاشا، فرمایا ہاں اوقاشا نمبر گھن گئے، کیا تھوڑی دیر کی تھی، ہوں آپ محنت کر، میں دعا نہیں کرنا، بلکہ یہ کرا تھی جتنے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے یہ نشانیاں بتا دی ہیں، ہم سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم مر تو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو۔ ہاں لا یتوکلون، وہ لا یتقون لا یتطیرون، ان پر جب مصیبتیں آئیں گی مدد کے لیے کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے۔ آج 8 بندے کھڑے ہو نا، ایک کہتا ہے یا علی مدد، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، ایک کہتا ہے یا غوث مدد یا پیر مدد کہتے ہیں، ان میں ایک بندہ کھڑا ہو یا اللہ مدد والا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں یہ ذرا خوش ہو کے کھڑا ہوتا ہے یا وہ کرے تو وہ کہ مجھے کچھ یا اللہ مدد کرے، یا اللہ مدد والا، وہ تو شاید میں کہ پورے پھنس گیا، یعنی جو ادھر مانگ رہے ہیں وہ بڑے خوش ہو کے مانگ رہے ہیں اور کہ یا اللہ مدد والا کرے۔ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندے وعدہ تو کر رہا ہے عبادت بھی اللہ کی، اور جب مشکل آئے گی تو مدد بھی کون کرتا ہے؟ یہ تجھے پتہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرما دیا من ازلہ، سورت آکاف اٹھاؤ آیت نمبر 61 جا کے پڑھ لینا، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا یا علی مشکل کشا کہنا یا غوث مدد کہنا آسان ہے، لیکن سورت آکاف کی آیت نمبر 61 جا کے پڑھ، رب تعالیٰ کہتا ہے ومن ازلہ ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ میرا اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے جب تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، چاہے نبی کو، چاہے ولی کو، چاہے حضرت علی کو، چاہے کتب کو، ابدال کو، چاہے شجر اور حجر کو، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتا ہے من لا یستجیب له الى یوم القیامہ، وہ قیامت تک پکارتا رہے، وہ تجھے جواب بھی نہیں دیتے، مان دعائیں غافلون، کل قیامت کا دن آئے گا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا، ہم نے کہا ہے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، انہوں نے خود شرک کیا، خود ہمیں مشکل کشا بنایا، اللہ ہم تو جب تک تھے یہی کہتے رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، سارے جناب کا خدا بھی وہی ہے مشکل کشا بھی وہی ہے۔ بتا جب وہ انکار کریں گے وہاں جواب کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے من اللہ، اس سے بڑا گمراہ ہی کوئی نہیں، جب مشکل آتی ہے تو میرے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له جا کے اٹھا لینا، وہ جواب بھی، اور جواب دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے وہ سنتے بھی نہیں ہیں تمہاری بات، جواب بھی نہیں دیتے۔ بتاؤ پھر کیا کرے گا جب جواب بھی نہیں دیتے؟ اور قیامت کے دن وہ ہوں گے منکر کہ ہم نے نہیں کہا، پھر کیا کرے گا؟ اس لیے جب بھی مشکل آئے تو کس کو پکارنا ہے؟ تو اوقاشا نے کہا، میرے نبی نے فرمایا یہ تو گیا جنت میں، تو میرے بھائی جنت کے طلبگار بنو، کس کے بنو؟ بولو جنت کے۔ ہم دنیا میں جلدی کرتے ہیں، 10 روپے کے پیچھے 100 کے پیچھے نماز چھوڑ دی، کاروبار میں کھڑا ہے نماز چھوڑ دی تو جنت کا طلبگار ہے۔ غزوہ احد لگا ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، میرے نبی کا ایک صحابی ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ، کھجوریں ہاتھ میں کھا رہا ہے، مزے سے جنگ بھی دیکھ رہا ہے، ایسے بیٹھا ہے جنگ دیکھ رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قوموا الی جنتکم، میرے نبی نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ جنت کی طرف، ایک قدم پر جنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی، فرمایا تیرے لیے بھی، جاؤ لڑو۔ تو ایسے کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے کا 1 2 3 4 5 6 یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اگر کھاتا ہوں تو جنت میں دیر ہو جائے گی، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت کے طلبگار، ایسے کھجوریں تھی یوں پھینکی،
کہنے لگا اتنی دیر دنیا میں کون رہے, تلوار اٹھائی, لڑتے 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 نبی علیہ السلام نے جب لاشوں کو جمع کیا تو عمیر بن حمام کی لاش تھی, میرے نبی نے اٹھایا, فرمایا سبحان اللہ, اس نے جنت کی کھجوریں ڈال دی, میں اپنی آنکھوں سے نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں, اللہ اسے جنت کی کھجوریں کھلا رہا ہے. یہ ہے جنت کے طلبگار کہ اپنی زندگی ختم کی جنت بشارت پر, لیکن توور میں دنیا کے طلبگار 10 روپے کی نماز چھوڑ کے بیٹھو. میرے بھائیو آخرت کی فکر کرو, آخرت کی طلب کرو. میرے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, توجہ کرو, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی واحدۃ اضمن له الجنہ, کہو سبحان اللہ. فرمایا میرے یارو تم میں سے کوئی آدمی مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے, میں محمد اسے جنت کی ضمانت دوں گا. ایک بات کی, اللہ کے نبی نے بات نہیں بتائی, فرمایا ایک بات کی ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دوں. ابھی بات نہیں بتائی. وہ بات یہ بھی ہو سکتی تھی اپنے بچوں کو قربان کر دو, یہ بھی ہو سکتی تھی اپنی جان دے دو, یہ بھی ہو سکتی تھی گھر بار ختم کر دو. ابھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ کون سی بات ہے, ابھی یہی فرمایا ایک چیز کی ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب یوں ہی فرمایا فوراً حضرت ابوذر کھڑے ہو گئے. یہ نہیں پوچھا وہ کون سی چیز ہے, کتنی مشکل ہے, یہ جنت کے طلبگار تھے. کہو سبحان اللہ. یا رسول اللہ آنا, میں وہ ضمانت دیتا ہوں. محبوب نے فرمایا بڑی مشکل بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس آپ جنت کی ضمانت دے کروں گا میں, مشکل بات ہے مشکل. یا رسول اللہ بتائیں. اور یہ وہ ابوذر غفاری ہے, جنگل میں زندگی گزاری, آخری جنگل میں کوئی ملنے نہیں آتا تھا, اتنا چھپ کے رہے جنگل میں, مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور وادی, اس کے اندر رہے, بیوی اور خود فوت ہونے لگے, بیوی رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے. حضرت ابوذر نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, کہنے لگی میں اکیلی ہوں, آپ فوت ہو رہے ہیں, میں کیسے غسل دوں گی, کیسے کفن پہناؤں گی, کیسے قبر میں اتاروں گی, اکیلی ہوں, رو رہی ہوں, ہے یہ مصیبت, ہے پریشانی کا وقت, آپ نبی کے یار اور برگزیدہ صحابی ہیں, کوئی بھی نہیں, میں عورت کیسے اٹھاؤں گی. حضرت ابوذر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے, میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک شخص جنگل میں مرے گا, اور جب وہ فوت ہوگا کوئی بھی وہاں نہیں ہوگا, لیکن جو ہی فوت ہوگا اللہ میرے یاروں کا لشکر بھیجے گا جو اس کا جنازہ پڑھا دیں گے, اس کو قبر میں اتار دیں گے. جتنوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب میری زندگی میں فوت ہو گئے, میں اکیلا بچا ہوں. ہر ایک کی زبان پہ شک ہو سکتا ہے, رسول اللہ کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا. میں فوت ہو جاؤں مجھے سیدھا کر کے رکھ دینا. اس نے کہا کئی سال ہو گئے ہم جا رہے ہیں, کوئی نہیں آیا. فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا آئیں گے, حتیٰ کہ ابوذر کی روح کلمہ پڑھتے ہوئے پرواز کر گئی. بیوی بیٹھی ہے, اتنے میں صحابہ کا لشکر کوفہ سے مدینہ آ رہا تھا, راستہ بھول گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود امیر تھے, راستہ بھولتے بھولتے اس کے قریب پہنچے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لگتا ہے راستہ بھول گئے, جاؤ تلاش کرو کوئی راستہ ملے. ایک صحابی تلاش کرتے کرتے گیا, دور سے خیمہ نظر آیا, کہا کہ یہ جنگل میں رہنے والا کون شخص ہے. گئے وہاں آواز دی یہ کس کا گھر ہے. اندر سے ابوذر غفاری کی بیوی بولی میں نبی کی صحابی ہوں, یہ نبی کے یار ابوذر کا گھر ہے. وہ صحابی دوڑتا واپس آیا, فرمایا نبی کے یاروں اور نبی کے یار کا گھر مل گیا, ابوذر غفاری کا گھر مل گیا. سارے صحابہ وہاں آئے, فرمایا بیوی ذرا ابوذر کو گھر بھیجو, ہم ملنا چاہتے ہیں. فرمایا تم نہیں مل سکتے, ابوذر کی روح پرواز کر چکی ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا بیوی پردہ کر, ہم کفن دیں گے, جنازہ پڑھیں گے, فخر محسوس کریں گے کہ نبی کے یار کا جنازہ ہم نے پڑھایا. صحابی گئے, کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد قبر وہیں پہ بنائی گئی. تو اس وقت عبداللہ بن مسعود کو جب یہ بتایا گیا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ابوذر تو بھی سچا ہے, تیرا نبی محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے. کہو سبحان اللہ. فرمایا میں بھی موجود تھا, اللہ نے صحابہ کو رستہ بلا کر وہاں پہنچایا, جنازہ بھی پڑھا دیا. عبداللہ بن ابوذر کی بیوی نے کہا میرے خامد نے جو بشارت سنائی ہے میرے نبی کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا, کائنات کے ہر شخص کی زبان پہ شک ہو سکتا ہے, میرے رسول کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ ابوذر ہے, کھڑے ہو گئے آنا. اور ابوذر کام بڑا مشکل ہے, یا رسول اللہ کروں گا, آگے سنو. میرے نبی نے فرمایا اچھا اگر جنت کی ضمانت لینا چاہتے ہو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کہا؟ فرمایا لا تسأل الناس شیئا. میرے نبی نے فرمایا پوری زندگی اپنی زبان سے کسی کو کوئی کام بھی نہ کہنا, کسی سے کوئی چیز مانگنا بھی نہیں. کہو سبحان اللہ. کوئی کام نہیں. میں کہتا ہوں حضرت اٹھیں یہ والے مانگ کر دیں, یار پانی پلا دیں, یار ذرا درے صاحب یہ بات ہو گئی نا. میرے نبی نے فرمایا کسی کو کام بھی نہیں کہنا کہ زبان سے مانگنا نہیں. کتنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے. ابوذر غفاری کھڑے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد کسی کو کام بھی نہیں کہوں گا, مر تو جاؤں گا, آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا, جب بھی مانگنا ہوگا اللہ سے مانگوں گا. اس لیے مدینہ چھوڑا,
کہ کہیں غلطی میں کسی کو کہنا تو یار یہ کام کرنا, پھر وہ نبی کی جو ضمانت ہے یا میں نے وعدہ کیا کہیں ٹوٹ نہ جائے, جنگل میں پہنچ گئے. بیوی نے کہا مدینہ میں فرمانی ہے, ماں جو ملک فتح ہو رہا ہے, مال آ رہا ہے اور تم مدینہ چھوڑ کے جنگل میں جا رہے ہو. فرمایا یہ تم ہوگی یا میں ہوں گا, میں اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ مجھے مدینہ نہ پسند ہے, یہ تو میرے نبی کا گھر ہے, میرے نبی کا یہاں پہ در ہے, مدینہ میں جمال ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے, میرے نبی علیہ السلام کا وہاں پہ نور ہے, میرے نبی کی وہاں پہ قبر ہے, مدینہ میں تو جنت ہے, مدینہ میں تو بہاریں ہیں, اور مدینہ کو کون چھوڑنا چاہتا ہے. میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہیں غلطی سے کسی کو کوئی کام نہ کہہ دوں, اکیلا ہوں گا, اپنے کام بھی خود کروں گا, جب بھی کچھ مانگنا ہوگا اللہ سے مانگوں تاکہ وعدہ پورا ہو جائے. ایک دفعہ صحابہ میں کھڑے تھے, اونٹ پہ بڑی بوڑھے تھے, اونٹ پہ بڑی مشکل سے سوار ہوئے, جو ہاتھ میں کوڑا تھا وہ گر گیا. اب صحابہ سارے نیچے کھڑے ہیں, پھر بوڑھے ہو کر بڑی مشکل سے نیچے اترے. صحابہ دیکھنا تو کیوں اتر رہے ہیں, پھر بڑی مشکل سے نیچے اترتے نیچے اترے, پھر کوڑا اٹھایا, پھر مشکل سے اٹھ کر اونٹ پہ بیٹھے. صحابہ نے کہا اچھا یہ کام تھا تو ہمیں کیا دیتے, ہم اٹھا کے دے دیتے, آپ بوڑھے ہو کر نیچے اترے ہو, پھر اوپر چڑھے ہو, بڑی مشکل سے اوپر گئے ہو. فرمایا تمہیں کیسے کہہ دیتا. میرے نبی نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا, ابو ذر آج کے بعد کسی کو کوئی کام بھی نہ کہنا, خود کرنا, مانگنا بھی نہیں. میں اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا, میں نے مشکل برداشت کی ہے, محمد سے کیا ہوا وعدہ پورا کر چکا. یہ ہے جنت کی بشارتیں دینے والے. میرے بھائیوں نماز پڑھا کرو, میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو, فکر آخرت کرو. صحابہ کا نام لیتے ہو لیکن فکر آخرت نہیں ہے. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا کرے, ہم جنت کو تلاش کرنے والے ہوں, ہر نیکی جس پر جنت کی بشارت ہے ڈھونڈنے والے ہوں, جنت کے حریص اور طلبگار ہوں. ہم دنیا کے طلبگار نہیں, ہم جنت کے طلبگار بن جائیں, ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.